آج ہم اس ویڈیو میں جنگ قادسیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جنگ کب لڑی گئی، مسلمانوں اور ایرانی بادشاہ کے درمیان کیا تاریخی مکالمہ ہوا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شعبان 63 عیسوی 15 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانی لشکر کے خلاف لڑی گئی۔ یہ جنگ قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ تاریخ اسلام کی ایک عظیم جنگ تھی۔ اس جنگ میں رستم فرخزاد ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے لیے عراق، خراسان اور ترکستان کے راستے کھل گئے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایرانی فوج کی تعداد 82,000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 کے قریب تھی۔ یہ جنگ 3 دن تک جاری رہی، لیکن جنگ سے پہلے رستم کی رائے یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے بچا جائے، لیکن شہنشاہ ایران نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ قادسیہ کی طرف روانہ ہو اور عربوں کے ساتھ روز روز کے اس جھگڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ رستم لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس بات پر یقین کرتا تھا کہ مسلمان اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جگہ کسی اور کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا جائے، لیکن شہنشاہ ایران کی ضد تھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایرانی لشکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم ایرانیوں کی تعداد کو دیکھ کر پریشان مت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد طلب کرو، اور قبل از جنگ کچھ سفیر بادشاہ کے پاس روانہ کرو تاکہ دربار میں حاضر ہو کر دعوت اسلام دیں، اور اگر فارس کا بادشاہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے کچھ سپہ سالاروں کو منتخب کر کے دربار ایران کی طرف روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے دربار کو بے حد سجایا تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر متاثر ہوں۔ جب سفیر بادشاہ کے سامنے آئے، معمولی سوالات کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا، تم لوگوں کو ہم سے مقابلہ کرنے کی جرأت کیسے ہوئی، اور کس طرح تم لوگ یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہاری قوم دنیا بھر میں احمق سمجھی جاتی ہے؟ تم لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت نعمان نے کہا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے اور دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے ذریعے سعادت انسانی حاصل کی جا سکے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سربراہی سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے، لیکن جو اسلام قبول کرنے اور جزیہ ادا کرنے سے صاف صاف انکار کرتا ہے اور پھر اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرتی ہے۔ ایران کا بادشاہ یہ سن کر سخت برہم ہوا اور کہا کہ تم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ہم تم پر احسان کریں اور تمہیں غلہ اور کپڑے دیں اور تمہارے اوپر ایک ایسا حکمران مقرر کریں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت قیس بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں
شرفائے عرب ہیں اور یہ ایسی باتوں کا جواب دینے سے شرماتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے جو عرب اور اہل عرب کی حالت بیان کی ہے، در حقیقت ہم اس سے بھی برتر حالت میں تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہماری ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم جزیہ ادا کرو یا پھر اسلام قبول کرو، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ شہنشاہ ایران بولا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں اس وقت تمہیں قتل کر دیتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ مٹی کا بھرا ہوا برتن لاؤ اور جو ان کا سردار ہے اس کے سر پر رکھ دو اور اسی حالت میں ان کو دربار سے باہر نکال دو۔ اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بولا، بہت جلد رستم تم کو قادسیہ کے مقام پر قتل کر دے گا۔ مٹی کا برتن حضرت عاصم نے اپنے سر پر رکھا، اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ایران کی فتح مبارک ہو، کہ دیکھو اللہ نے ایران کی مٹی ہم کو عطا کی ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے مزید سپاہی روانہ کیے اور لشکر کی تعداد بڑھا دی۔ رستم کیونکہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے قاصد کے ذریعے مصلحت کی دعوت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ رستم نے ان کے آنے پر دربار بہت زیادہ سجایا، فرش پر قیمتی قالینیں سجائی تاکہ مسلمانوں کو متاثر کر سکیں۔ جب حضرت ربیعہ بن عامر وہاں پہنچے اور اپنا گھوڑا ان کے دربار کے سامنے باندھا اور نیزے سے ان کی قیمتی قالینوں کو سوراخ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے برابر آ کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا، میں یہاں تمہارے کہنے پر آیا ہوں۔ ہمارے دین میں اس کی سخت مخالفت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھا ہے اور باقی سب ہاتھ باندھے کھڑے۔ اس پر رستم ان سے بے حد متاثر ہوا اور کہا، کیا آپ مسلمانوں کے سردار ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تو لشکر کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔ اس کے بعد رستم نے کہا، ہم تمہاری باتوں پر غور کریں گے، مگر وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا، اور بالآخر مسلمانوں اور ایرانی لشکر کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان ہوا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایرانی اونٹوں پر آئے تھے جس سے عرب ناواقف تھے۔ پھر بھی مسلمان جذبہ جہاد سے آگے بڑھے اور بڑی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایرانی فوج کو شکست دیتے ہوئے آگے بڑھے اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں رستم بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے وہ اپنی فوج کو احکام دے رہا تھا۔ اسلامی حملہ آور جب اس کے قریب آئے تو اس نے بھی مقابلہ کرنا چاہا اور تخت سے اتر کر مقابلہ کرنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو بھاگنے لگا۔ حضرت حلال بن اکرمہ نے ان پر حملہ کیا، جس سے رستم کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد حلال بن اکرمہ رستم کے تخت پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا، خدا کی قسم، میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ جس پر رستم کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے، مگر اتنے بڑے لشکر میں صرف 30 لوگ ہی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ مسلمان بہت بہادری اور جذبہ ایمانی سے لڑے
اور ایرانی سلطنت کی کمر توڑ کر رکھ دی اور ایک شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں 8500 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اسلام کا جھنڈا سلطنت فارس پر لہرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہری دور میں اس سلطنت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید فتوحات عطا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان پوری فارس سلطنت پر غالب آ گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔